بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الاسلام کی جانب سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عبد المنان کا سلام پہنچے۔ قرآن مجید کے مطابق دو قومیں جو گزری ہیں، قوم عاد اور قوم سمود، بہت طاقتور تھیں اور قد کے لحاظ سے بھی اور جسامت کے بھی لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور یہ قوم سمود ہے، یہ قوم عاد کے ہی نسل سے ہے۔ قوم عاد کا پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کا کس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور اب قوم سمود کا حال سناتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر کے علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کئی مرتبہ اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نامی 9 جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی قوم کو تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں، سورۃ الہود اور سورۃ الحشر میں، سورۃ النمل میں اور سورۃ القمر میں وارد ہوا ہے۔ نیز سورۃ الحجر اور سورۃ الفصلت، سورۃ الذاریات اور سورۃ النجم، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الشمس میں بھی اس کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن صالح کی جمع مدینہ ہے، جس کے معنی ہے جگہ، شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں مدائن صالح، مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک ہجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جاتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی ثقافتی مشہور ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی ہجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے الانعام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے۔ یہاں لیمبو، سنترا، انگور، آم کے علاوہ گیہوں اور جو بھی خوب کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن الانعام شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے سے مدائن صالح واقع ہے۔ یہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی اثار دور دور تک موجود ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس، الانار شہر سے لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانیہ حکومت نے 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق، سوریہ جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے پہلے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی المکان سمجھانے کی بہت کوشش کی اور ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے
اسی نے تم پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی اسے الفجر ناقے کہا جاتا ہے۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں نے کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان ہی نہیں لائی، لیکن چنانچہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اسی ضدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا۔ ان کا منصوبہ درا کا درا رہ گیا۔ آخر کار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ دے۔ اسی طرح ہوا۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور اس کا جو بچہ ہے وہ بلبلاتا ہوا پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر کہتے ہیں کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ اللہ کو کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شدت کا زلزلہ ان پر بھیجا۔ 3 دن تک زلزلہ رہا۔ پھر آسمانوں سے ایک چیخ آئی، کہتے ہیں وہ فرشتے کی چیخ تھی۔ اس شدت کی چیخ تھی کہ اس سے ان کے دماغ پھٹ گئے۔ ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ 5000 سال کے بعد آج بھی وہاں زندگی کا کوئی اثار نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں موت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اور اپنے عذاب سے اور ناراضگی سے بچا کے رکھے۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔